جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. انسانی معاشرے کی خوبصورتی یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، اتفاق اور محبت سے رہیں، ہمدردی کے جذبات نے انہیں جوڑ رکھا ہو اور وہ ایسے رہ رہے ہوں، ایسے دوسرے کے لیے سوچتے ہوں، وہ دوسرے کے لیے اس طرح سوچتے ہوں جیسے اپنے لیے سوچتے ہیں. یہ محبت انسانی معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. یہ محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. یہ محبت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ یہ محبت اس طرح کریں گے کہ فلاں نے میرے سے محبت کی تو میں اس سے محبت کروں گی، فلاں نے میرے سے محبت نہیں کی یا فلاں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تو میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، تو یہ محبت کا جذبہ قائم نہیں رہ سکتا. پہلے دن سے طے کر لیجئے کہ میری دوسروں سے محبت اللہ کی خاطر ہوگی. میں نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. میں نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے. یہ جو اللہ کی خاطر محبت ہے، یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے. انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں. انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ درجہ ہے اللہ کی خاطر محبت کرنے کا. انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش تلے 7 قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے 2 آدمی وہ ہوں گے جو کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی کی خاطر اکٹھے ہوتے تھے اور اسی کی خاطر علیحدہ ہوتے تھے. ہماری عام طور پہ لوگوں سے جو دوستی اور محبت ہوتی ہے اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. کوئی ہمارا ہیج فیلو ہوتا ہے، کسی کے خیالات ہمارے خیالات سے ملتے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم نے جا کر شاپنگ کرنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ جا کے ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ ہمارے جو مشاغل ہیں وہ ملتے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو محبت میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ محبت کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات پر انسان سوچے. اللہ کی خاطر محبت جو ہے وہ آپ کسی نیک انسان سے کریں گے. جب آپ اس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو نیکی کی ہی باتیں ہوں گی. اس محبت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. رشتہ داروں کی جو محبتیں ہوتی ہیں ان میں مقابلے چلتے ہیں. میرا بیٹا تمہارے بیٹے سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا بیٹا تمہارے بیٹے سے زیادہ صحت مند ہے، میرا بیٹا فلاں اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، میرا گھر ایسا ہے، میرا فلاں چیز ایسی ہے اور فلاں چیز ایسی ہے. تو جو رشتہ داروں میں محبت ہوتی ہے اس کی بنیاد بھی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے. تبھی تو ہم ان کو درگزر کر سکیں گے. یہ اس محبت میں نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ اس محبت میں کوئی تکلیف ہے. اس محبت میں سراسر خیر خواہی اور سراسر نیکی ہے.
زیادہ بات یہی ہوگی کہ دوسرا شخص زیادہ نیک ہے اور آپ سوچتی ہیں کہ یہ میرے سے نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، آپ بھی دل میں سوچیں گی میں بھی نیکی میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، تو یہ نیکی، یہ محبت جو ہے وہ آپ کو پہلے سے زیادہ نیک بنانے میں فائدہ مند ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی سے محبت کریں تو اسے جا کر بتا بھی دیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ ذرا اپنے بارے میں تصور کیجئے، ذرا کوئی شخص آپ کو اگر آ کر بتائے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو آپ کو کیسا اچھا لگے گا؟ بہت خوبصورت احساس ہوگا، اور پھر کیا ہوتا ہے اس شخص سے آپ کو خود بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک شخص کی محبت کے ساتھ دوسرا شخص بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ پھر محبت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے اسی طرح ذکر کیا تو آپ نے اسے پوچھا کیا تم نے اسے بتا دیا ہے؟ تو لہٰذا دوسرے کو بتا بھی دیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اب یہ ہے کہ محبت کے طریقے کیا کیا ہوں گے، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن طریقوں سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ اور جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ بہت آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا، بہت آسان ہے نا۔ السلام علیکم کہیں اور کھانے کھلائیں اور جنتوں کے وارث بن جائیں۔ ذرا اس بات کو تو آئیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو عام طور پہ ایک عادت کے طور پر سلام کرتے ہیں، لیکن سلام ایک عادت نہیں ہے، سلام ایک عبادت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، صحیح الفاظ ادا کیجئے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ اس کے لیے صحت اور سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے گھر کی سلامتی، تمہاری ذات کی سلامتی، تمہاری زندگی کی سلامتی، تمہاری اولاد کی سلامتی، تمہارے دین کی سلامتی، تمہارے عزت کی سلامتی، تمہارے گھر بار کی سلامتی، یہ تمام سلامتیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، اسے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کہے ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، 10 مزید ہو گئی، وبرکاتہ 10 مزید نیکیاں، یعنی 30 نیکیاں۔ یعنی ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس صورت میں آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ السلام علیکم اتنی بڑی دعا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کی اولاد کی سلامتی، آپ کے مال کی سلامتی، آپ کے گھر بار کی سلامتی، آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے دین کی سلامتی، آپ کی ہر چیز کی سلامتی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی قدر اہل جنت کو ہوگی جب انہیں اللہ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ ملے گا جنت میں جانے کے بعد۔ کون سا؟ سلام قول من رب الرحیم، سلامتی ہو، یہ تمہارے رب رحمان کی طرف سے تمہیں سلام بھیجا گیا ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلا تحفہ جو ہے وہ سلام ہی کا آئے گا۔ السلام علیکم کو شعور کے ساتھ ادا کیجیے، شعور کے ساتھ ادا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو آپ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں، کسی کافر کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کافر آپ کو یہ سلام کر دے تو آپ اسے وعلیکم کہہ دیں، اسے وعلیکم کہہ دیں۔ باقی یہ جو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں جب آپ شعور کے ساتھ ادا کرتی ہیں تو یہ آپ کی عادت نہیں ہوتے بلکہ عبادت بن جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ہو، السلام علیکم کہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کسی کو دعا دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت رکھتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے۔
صحابہ السلام علیکم بار بار کہا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی کے ستونوں کے پیچھے صحابہ چلے جاتے, واپس دوبارہ کہتے السلام علیکم. تو لہٰذا گھر میں بھی آپ اپنے کمرے سے باہر آئیں السلام علیکم. والدین کو صبح ملتے ہیں سو کر اٹھ کر السلام علیکم. اپنے کلاس روم میں آتے ہیں السلام علیکم. کلاس روم سے باہر جانا پڑا تو دوبارہ آتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم کہنے کے موقع ڈھونڈیں, اور یہ نیکیاں آپ کو السلام علیکم کے ساتھ ہی روز کی جو 10 نیکیاں ملتی ہیں ان نیکیوں میں اضافہ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ سلام پھیلاؤ اور کھانے کھلاؤ تم جنتوں کے وارث بن جاؤ گے. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے کھانا کھلانا. کھانا کھلانا غریبوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہے. جس کی جو بیچارہ بھوکا ہے اس کا پیٹ بھر دینا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن یہاں کھانا کھلانے سے مراد سب کو کھانا کھلانا ہے, کیونکہ کھانا جو ہے یہ چھوٹے بڑے بیمار صحت مند امیر غریب سب کی ضرورت ہے. ذرا تصور کریں آپ کو سخت پیاس لگی ہے, کوئی شخص آپ کو ٹھنڈے پانی کا گلاس لا دیتا ہے, دل سے دعا نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ نکلے گی نا. تو اگر بھوک کے وقت آپ کو کوئی کھانا کھلا دیتا ہے, اور یہ بھوک امیر کے ساتھ بھی ہے غریب کے ساتھ بھی ہے, چھوٹے کے ساتھ بھی ہے بڑے کے ساتھ بھی ہے, بیمار کے ساتھ بھی ہے صحت مند کے ساتھ بھی ہے, تو اگر کسی نے آپ کی یہ ضرورت پوری کر دی تو دل سے دعائیں تو نکلیں گی. اور جب دل سے دعائیں نکلتی ہیں محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے, اور جب مسلمان معاشرے میں محبت ہوتی ہے یہی محبت انسان کو جنت کا وارث بنا دیتی ہے. اب سلام کرنے کے سلسلے میں ایک اور بات آپ سے میں کہنا چاہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کو ملتا ہے اس سے مصافحہ کرتا ہے, اس کے گناہ اس کی انگلیوں کے درمیان میں سے, یہ دیکھیں یہ انگلیاں ہیں نا سلام کر رہا ہے, انگلیوں کے درمیان میں سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم سرما میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی انگلیوں کے درمیان سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم سرما میں پتے جھڑتے ہیں. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. پھر وہی بات آ گئی, پہل آپ کر لیجئے, پہل آپ کریں اور پہل کا ثواب لیجئے. اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. کیا خیال ہے آج سب سے پہلے یہ کام کرنا, آج یہ باتیں سن کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل کرنی. کون کون کرے گا؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ, اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. اچھا دوسری بات ہم کر رہے تھے کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانے کے بارے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اگر کوئی پیاس کے وقت ہمیں پانی کا گلاس دے دے تو اس سے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اور اگر کوئی شخص ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلا دے تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی دل سے دعائیں ہی نکلیں گی. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ تکلف اس میں نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم یہ سوچیں اب ہم نے گھر میں خاندان والوں کی دعوت کرنی ہے اور اس میں تکلف کرتے رہیں. اگر آپ نے تکلف کیا تو میں آپ کو بتاؤں آپ یہ کام جو ہے جاری نہیں رکھ سکیں گے.